بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اپنے کچھ آزاد خیال دوستوں کے ایک سوال کا جواب دلائل اور سائنٹسٹ کی ریسرچ کی روشنی میں دیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے کچھ آزاد خیال بھائیوں کا سوال ہے کہ اسلام نے جہاں مرد کو ایک وقت میں چار شادیوں کی اجازت دی ہے، وہاں عورت کو اس حق سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ صاف الفاظ میں کہا جائے تو آپ میرے آزاد خیال بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو بھی ایک وقت میں ایک یا دو شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اہل مغرب کے تو کیا ہی کہنے، میرا جواب کچھ ایشین لبرلز کے لیے ہے، جنہیں ہم بعض اوقات دیسی لبرلز بھی کہتے ہیں۔ اپنے ٹاپک کی جانب آنے سے پہلے آپ جلدی سے ہمارا یوٹیوب چینل ریویل پوائنٹ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ تو چلیے دوستو، آپ کو ٹاپک کی طرف لیے چلتے ہیں۔ ایک یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مسلمان خواتین دنیا میں تمام مذاہب کی خواتین سے پاک اور پاک دامن ہیں، اور وہ یہودی کوئی عام یہودی نہیں تھا بلکہ امریکہ کا ایک ماہر جینس ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر ماہر جینس ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر بھی ریسرچ کر رہا تھا۔ اس یہودی کا نام رابرٹ تھا اور ان دنوں البرٹ اینسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک تھا۔ قرآن پر ریسرچ کے دوران سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ طلاق شدہ خواتین طلاق کے بعد اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کا انکشاف کیا، اور اس طرح ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار ہوئی، اور مزید ریسرچ میں پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابل 62% مختلف ہوا کرتے ہیں، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے جنسی روابط قائم کرتا ہے تو اس عمل کے دوران عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریاز کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجہ میں کئی مہلک بیماریاں جنم لینے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سائنسی ریسرچ میں مزید معلوم ہوا کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% پروٹین ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے حیض آنے سے 67 سے 72% تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں تقریباً 100% صفائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے نئے ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح آج کی سائنس قرآن کے اس عظیم اور پاکیزہ نسخے پر حیران دکھائی دیتی ہے۔ اور رہی بات متوفی الانا کی عدت، یعنی جن کے شوہر وفات پا جائیں، ان کی عدت طلاق شدہ خواتین سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنا پر سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہو پاتے۔ انہیں ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ہی ایک آیت کا مفہوم ہے، اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ڈاکٹر رابرٹ نے سروے ریسرچ کرنے کا سوچا، اور امریکہ کے ایک محلہ جس میں مسلمان آباد تھے وہاں خواتین کا ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا تمام کے تمام مسلمان خواتین کے جینز میں ایک ہی مرد کا ڈی این اے ہے۔ لیکن جب اسی ڈاکٹر نے ایک غیر مسلم محلے میں جا کر خواتین کا ٹیسٹ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اکثر خواتین کے جینز میں 2 یا 3 مردوں کا ڈی این اے برآمد ہو رہا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر جب اس نے اپنی وائف کا ٹیسٹ کیا تو اس کی بیوی کے جینز ٹیسٹ میں 3 طرح کے ڈی این اے برآمد ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی بیوی اس سے چیٹ کر رہی ہے۔
اس حقیقت کے منظر عام پر آنے کے بعد اس یہودی ڈاکٹر نے یہ بیان دیا کہ پوری دنیا میں مسلم خواتین پاک دامن اور باوفا خواتین ہیں، اور اس طرح وہ یہودی سائنٹسٹ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان دوستو۔